बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को, और भारत ने ये कहा है एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया है भारत ने अमेरिका को। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रेड लाइन क्रॉस की है भारत ने, और ये उन्होंने सीधा सीधा यूरोपियन यूनियन को भी कहा है। India says that the US imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. ये 20 सालों में पहली दफा 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी हुई है। अब आप अंदाजा करें, आप एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। भारत की वजारत खारजा ने जवाब दिया। भारत में से किसी बाजुआ ने जवाब नहीं दिया, किसी फील्ड मार्शल ने, आर्मी चीफ ने जवाब नहीं दिया। भारत की तरफ से जवाब कौन दे रहा है? भारत की गवर्नमेंट दे रही, और वजारत खारजा जवाब दे रही। ये है असल कानूनी और आईनी तरीका जो भारत ने अडॉप्ट किया। लेकिन अगर भारत नहीं मानता बात और टैरिफ जो 25% हैं ये मजीद बढ़ जाते हैं, तो इसके क्या मुआशी असरात आ सकते हैं इंडिया पर? भारत अपने इंटरेस्ट को बेहतर समझ सकता है, वक्ती तौर पे हो सकता है वो थोड़ा नुकसान उठाएं। एज अ नेशन उनकी साइकी ऊपर जाएगी, एज अ नेशन वो तरक्की करेंगे, एज अ नेशन वो इज्तिमाई तौर पे ऊपर जाएंगे, और बहुत जल्द वो दुनिया की टॉप 3 मैशतों में आ जाएंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं ये आपको होता हुआ नजर आएगा। अमेरिका, चीन और भारत होंगे दुनिया की टॉप 3 मैशतें, और जब इतनी बड़ी मैशतें हो जाएं, और अमेरिका इंडिया को इग्नोर करने का रिस्क ले ही नहीं सकता। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से, और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन। अरे वो पाकिस्तान के टटपूंजी न्यूज चैनलों, अरे क्या हो गया बे तुमने? मोदी ने जो ट्रंप की ठुकाई कर दी तो तुम्हारी तो फुफ्फी सूंघ गई के? अबे मोदी ने क्या है, ट्रंप भैया टैक्स वगैरह अपने देश में रखना, भारत पे उंगली मत उठाना। और ट्रंप बोले यस मोदी सर, यस मोदी सर। अब पाकिस्तानी एंकर अपने घर में ऐसे बैठे हैं जैसे इनकी माँ मर गई हो। और जी मोदी ने ट्रंप को थप्पड़ मार दिया सर। अबे थप्पड़ मारा नहीं, और डिप्लोमेटिक जापड़ था, और इतना करारा जापड़ के ट्रंप का बाल भी खड़ा हो गया और पाकिस्तान का मूड भी। अब पाक मीडिया रो रो के कह रहा सा है अमेरिका भी अब भारत के साथ है, अब हम क्या करें? अरे भाई तुम करो सिर्फ इतना, सुकून से मिट्टी लस्सी पियो और पी के सो जाओ, क्योंकि तुम्हारे से होने वाला कुछ भी। देखो भारत तो ग्रो कर रहा है, और तुम आज भी वही के वही हो। आज हम फौज की तारीफ़ करेंगे क्योंकि हमारे पास कुछ और है ही ना, यही कह रहे हो ना? और भाई एक बात याद रखो, भारत ने IT एक्सपर्ट कराया से, चांद पे झंडा गाड़ दिया, और तुमने 75 साल में बस ये सीखा से कश्मीर कश्मीर कश्मीर। धमकी लगाई, साइफर आया, और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। यहां पे भी एक हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों, और हमें उनसे सबक सीखना चाहिए। हमारे गद्दार जर्नैलों को इससे सबक सीखना चाहिए। आपको बताता हूं बैकग्राउंड इसका क्या है, और फिर आपको बताता हूं कि जर्नैलों ने क्या किया है। ट्रंप कह रहा है कि न सिर्फ इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है, बल्कि उस तेल का बड़ा हिस्सा ओपन मार्केट में बेचता चला जा रहा है, जिससे रूस को फायदा हो रहा है। और रूस फायदा उठा के यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखे हुए है। तो अब बदले में हम भारत के ऊपर बहुत बड़े टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ये ट्रंप ने रैंट किया, इसका जवाब देखें। आप सोचेंगे काश पाकिस्तानी जर्नैल ऐसे होते, काश वो ऐसे तगड़े होते, काश वो अपनी हुकूमत के पीछे खड़े होते। जब इमरान खान डट गया था और कह रहा था कि हम कोई गुलाम है जो आपके यहाँ हम कर लें, काश हमारे जर्नैलों में ऐसी गैरत होती। हम तो अल्लाह के मानने वाले हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे बिलीव करने वाले हैं। हम में तो गैरत होनी चाहिए थी, उनमें तो ना भी होती तो चलता, हम में तो होनी चाहिए थी। अब आपको जवाब उनका बताता हूं। यह स्टेटमेंट आई है और मैं आपको इसका उर्दू तर्जमा पढ़ के बताता हूं। एक बार आप कहेंगे कि काश बाजवा ने भी ऐसी बात की होती उस टाइम अमेरिका से।
کاش وہ رجیم چینج آپریشن سے انکار کر دیتا. اسٹیٹمنٹ کا آغاز ہوتا ہے کہ یوکرین تنازع کے آغاز کے بعد روس سے تیل درآمد کرنے پر بھارت کو امریکہ اور یورپی یونین کی جانب سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے. در حقیقت بھارت نے روس سے درآمدات اس وقت شروع کی جب روایتی سپلائز یورپ کی طرف منتقل کر دی گئی تھی. اس وقت امریکہ نے خود بھارت کی ان درآمدات کی حوصلہ افزائی کی تاکہ عالمی توانائی منڈیوں میں استحکام برقرار رکھا جا سکے. بھارت کی یہ درآمدات اس لیے کی جاتی ہیں تاکہ بھارتی صارفین کے لیے توانائی کی قیمتوں کو قابل پیشگوئی اور قابل برداشت رکھا جا سکے. یہ عالمی منڈی کی صورتحال کے تحت ایک ناگزیر ضرورت ہے, یعنی یہ بھارت کی ناگزیر ضرورت ہے کہ وہ روس سے تیل لیتا رہے. تاہم یہ بات حیرت انگیز ہے کہ وہی ممالک جو بھارت پر تنقید کر رہے ہیں خود روس کے ساتھ تجارت میں ملوث ہیں, جب ان کے لیے یہ تجارت کسی مجبوری کے نتیجے میں بھی نہیں ہے. یورپی یونین نے 2024 میں روس کے ساتھ 67 ارب یورو سے زیادہ کا کاروبار کیا ہے. یہ اب بھارت بتا رہا ہے امریکہ کو. اس کے علاوہ 2023 میں خدمات کی تجارت کا حجم 17.2 ارب یورو رہا ہے یورپ یونین اور روس کے درمیان. آگے سنیں ذرا, یہ بھارت کے اسی سال یا اس کے بعد کی روس کے ساتھ کل تجارت سے کہیں زیادہ ہے. 2024 میں یورپی یونین کی مائع قدرتی گیس کی درآمدات 16.5 ملین ٹن روس سے انہوں نے درآمد کی, جو کہ 2022 کے 15.21 ملین ٹن کے سابقہ ریکارڈ سے بھی زیادہ تھی. یعنی یورپی یونین نے یوکرین جنگ شروع ہونے کے بعد ریکارڈ گیس خریدی ہے روس. آگے بھارت کیا تھا, اسی سٹیٹمنٹ میں لکھا ہوا, میں اردو ترجمہ صرف پڑھ رہا ہوں. یورپ اور روس کے درمیان تجارت صرف توانائی تک محدود نہیں بلکہ اس میں کھاد, معدنیات, کیمیکلز, لوہا, سٹیل, مشینری, ٹرانسپورٹ کے آلات بھی شامل ہیں. مزید ذرا سنیں, جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے وہ آج بھی روس سے اپنے جوہری شعبے کے لیے یورینیم, اپنی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے صنعت کے لیے پلاڈیم, کھادیں اور کیمیکلز درآمد کر رہا ہے. اس پس منظر میں بھارت کو نشانہ بنانا غیر منصفانہ اور غیر منطقی ہے. ہر بڑی معیشت کی طرح, غور سے سنیے گا, ہر بڑی معیشت کی طرح بھارت بھی اپنے قومی مفادات اور اقتصادی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا. ایبسلوٹلی ناٹ بول دیا ہے بھارت نے امریکہ کو. جب عمران خان نے ایبسلوٹلی ناٹ بولا تھا نا میرے پاکستانیوں, تو باجوہ نے رجیم چینج آپریشن کر دیا تھا پاکستان میں. غداری اپون غداری ہوئی تھی پاکستان میں, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ان جرنیلوں کی بزدلی کی وجہ سے. صرف غداری نہیں, دیکھیں غدار بزدل ہوتا ہے ورنہ وہ غداری نہ کرے. کوئی بھی بندہ جو بہادر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی غداری نہیں کرتا. ہمارے جرنیل بزدل ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب کوئی بندہ فوج میں جاتا ہے نا, اس کی شروع میں ٹریننگ ہوتی ہے, وہ بڑی تگڑی ٹریننگ ہوتی ہے. شروع میں آپ کو بہادری سکھائی جاتی ہے. جیسے جیسے آسائشیں بڑھتی جاتی ہیں, پلاٹ بڑھتے بے ہو پیسے کی بات بعد میں کر لیے, پہلے اپنے گھر میں وائی فائی تو لگوا لے. اب آگے سن, ٹرمپ ہو یا پمپ, جب مودی کڑے تیور میں آوے نا تو دنیا بھی جھک جاوے سے. اور تم ٹک ٹاک پہ ناچو بھائی, وہی صحیح لگتے ہو. چلا جاتا ہے, ویسے ویسے بزدلی آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ دنیاوی چیزیں, آسائشیں انسان کو کمزور, ڈھیلا اور بزدل بنا دیتی ہیں. ایک خاص عہدے کے بعد کرنل سے جب اوپر چڑھتے ہیں, بریگیڈیئر بنتے ہیں, میجر جنرل بنتے ہیں, لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں, پھر آرمی چیف بنتے ہیں, جوائنٹ چیف, بزدل ہو جاتے ہیں, بہادری ختم ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے. بھارتی فوج اس طرح کی آسائشیں نہیں لیتی. بھارتی فوج کو اس طرح سے مراحت نہیں ملتی جیسے پاکستان کو ملتی ہیں. وہ گمنامی کی حقیقی معنوں میں زندگی گزارتے ہیں. وہ سڑکوں پہ چلتے ہیں بغیر کسی سیکورٹی کے, اور انہیں کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. یہ بھی ایک ریسنٹلی ریٹائرڈ آرمی چیف بیان دے چکا ہے کہ میں عام گھومتا پھرتا ہوں, مجھے کوئی پہچانتا بھی نہیں ہے. یہ فرق ہے, اور ہمیں دشمن سے سیکھنا ہے کہ غیرت کیا ہوتی ہے, کیونکہ غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگو دو میں, پہناتی ہے درویش کو تاج سرے دارا. میرے پاکستانیوں, ایک بار خون تو کھولنا چاہیے ایز اے نیشن ہمارا, کہ کیسے بزدل جرنیل ہیں ہمارے. جب ایبسولوٹلی ناٹ ہمارے لیڈر نے کہا تو پیچھے سے ہٹ گئے اور جا کے دشمن کے ساتھ کھڑے ہو گئے. آج مودی کی حکومت, مودی ایک بدترین انسان, مسلمانوں کا قاتل, انتہا پسند, وہ بھی ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہا ہے. لیٹ جاتا نا, ہے تو وہ بھی بزدل شخص, لیٹ جاتا, لیکن قومی مفاد اس کی بزدلی پر حاوی آ گیا ہے. ایک بزدل شخص بھی کھڑا ہو گیا ہے اپنی نیشن کے لیے, ہمارے جرنیل نہیں کھڑے ہو سکے. آپ کو پتا اب یہ کیا کہیں گے کہ دیکھو بھارت کتنی بڑی معیشت ہے, امریکہ نے اس کو لٹا لیا ہے. تو ہم اگر ایبسولوٹلی ناٹ بول کے کھڑے ہو جاتے تو ہمیں تو امریکہ نے چاروں شانے چت کر دینا تھا. تو ہماری مجبوری تھی رجیم چینج آپریشن. اب ہمیں یہ کہانی بیچی جائے گی کہ دیکھو نا, آپ کو پتا ہے کہ اب جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے یہی پاکستان کے ساتھ ہونا تھا. آغاز ہوا تھا ڈونلڈ لو سے, اس کے بعد نیکسٹ ہونا تھا کہ بائیڈن نے بیان دینا تھا
کہ پاکستان پہ یہ ہم ٹیرف لگائیں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے. پھر یورپی یونین نے کہنا تھا ہم GSP+ آپ کا کینسل کر رہے ہیں. یہ ہونا تھا. ایک بار ہم پہ مشکل آنی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ غداری کر کے چوروں کو اوپر بٹھا دو؟ آج جو بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ ہم پاکستان کو آئسولیٹ کریں گے، جو جس طرح سائفر میں لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو اگر تم لوگوں نے عدم اعتماد کے ذریعے نہ ہٹایا تو ہم اس کو آئسولیٹ کر دیں گے. آج بھارت کے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے. یہ جو جنگ میں پاکستان کا ساتھ آپ کو دیتا نظر آ رہا ہے برطانیہ، یورپ، امریکہ، یہ وہی سزا ہے جو پاکستان کو ملنی تھی. ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں گے اور وقت ثابت کرے گا. ہمارا فیصلہ غلط تھا. ہم نے وقتی طور پہ خود کو بچایا اور لانگ ٹرم اپنا نقصان کر لیا. بھارت کا وقتی طور پہ ہو سکتا ہے نقصان ہو، مجھے ابھی نہیں پتا کہ ہوگا یا نہیں. بھارت اپنے انٹرسٹ کو بہتر سمجھ سکتا ہے. وقتی طور پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نقصان اٹھائیں. ایز اے نیشن ان کی سائیکی اوپر جائے گی. ایز اے نیشن وہ ترقی کریں گے. ایز اے نیشن وہ اجتماعی طور پہ اوپر جائیں گے اور بہت جلد وہ دنیا کی ٹاپ 3 معیشتوں میں آ جائیں گے. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. میں رہوں نہ رہوں، یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. امریکہ، چین اور بھارت ہوں گے دنیا کی ٹاپ 3 معیشتیں. اور جب اتنی بڑی معیشتیں ہو جائیں اور امریکہ انڈیا کو اگنور کرنے کا رسک لے ہی نہیں سکتا. امیجن امریکہ انڈیا کو ناراض کر دے، انڈیا برسک میں اور ایڈ ہو جائے، انڈیا چین کے ساتھ اپنی ساری دشمنی ختم کر کے چین سے گٹھ جوڑ کر لے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بھارت کسی دن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ چین کے ساتھ اپنے پکے تعلقات رکھے گا اور امریکہ کو پیچھے چھوڑ دے گا، چین اور روس کو وہ اپنا ساتھی بنا لیتا ہے، چین کو پاکستان کی ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور بھارت یہ اسٹریٹجک تھنکنگ ہو سکتا ہے کر رہا ہو ابھی. اور ہمارے پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہمارے جو ایف اے پاس ڈفر دماغ ہے نا، وہ پتہ ہے کیا سوچ رہے ہیں؟ زبردست ہو گیا ہے، بھارت نے ایبسولوٹلی ناٹ بول دیا ہے، اب ہمارے اور نخرے امریکہ اٹھائے گا. اب عمران خان کو ہم آرام سے جیل میں رکھیں گے، ہمیں ادھر سے کوئی تنگی نہیں آنی، ہمیں ادھر سے کوئی حکم نہیں آئے گا. مالک کا حکم آ رہا تھا تو ہم کیا کرتے. اب جب تک بھارت سے لڑائی چل رہی ہے، ہماری نوکری بھی چلتی رہے گی، ہماری فیلڈ مارشلی بھی چلتی رہے گی، ہمارے ارجلی بھی چلتے رہیں گے. اب یہ ہوگا. ان کا اتنا سا صرف دماغ ہے، اپنی ذات کے کھول سے یہ نکل ہی نہیں سکتے. تو یہ حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. کچھ تو محسوس ہوا ہوگا آپ کو میرے پاکستانیوں کہ جہاں غیرت ہوتی ہے، نیشن کا کتنا morale ہائی ہو جاتا ہے. آپ نے وقتی طور پہ دشمن کے آگے گھٹنے تو ٹیک دیے آج سے 3.5 سال پہلے. پوری نیشن کا morale آپ نے ڈاؤن کر دیا. پوری نیشن کے سر جھک گئے شرم سے کہ یار ایک ڈونلڈ لوک کی دھمکی پر ہم لیٹ گئے. تھوڑا سا تو ریزسٹ کر لیتے یار. انہیں یہی کہہ دیتے یار الیکشن آنے والے ہیں، اس کو ہم سنو بھائی، لٹ پکڑو. اگر تم نے ویڈیو پسند آ گئی ہو تو یہ جو لال والا بٹن ہے نا، ہاں وہی سبسکرائب کر دو اور ایسے ٹھوک دو جیسے ٹرمپ کی ناک پہ مودی نے جھاپڑ ٹھوکیا تھا. گھنٹی بھی ضرور دبا دیو، ورنہ اگلی بار تھارا فون بھی ٹرمپ کی طرح میں لا دوں گا. اور کمنٹ میں یہ ضرور لکھ دیو کہ پاک کی آواز ٹائٹ کر دی، تاکہ بھائی دنیا بھی جان سکے سے کہ کس کا ویڈیو دیکھا سے. اور پھر ہم ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ان پورکیوں کا کوئی اور کدو کارنامہ لے کر. تب تک کے لیے جے ہند، جے ہریانہ.